مسلم آئیڈینٹی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں 1 آور 10 منٹ سے ویٹ کر رہا تھا. میرے 3 پوائنٹس ہو رہے ہیں, اس میں سے بس میں جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں. تیسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جو 22 ایئرس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں میڈیکل, تو ہمارے لیے مطلب آپ کو پتہ ہی سارا سسٹم کیسے ہے. یہ اتنا ٹف سسٹم ہے کہ اس میں نمازوں کے اوپر گرپ رکھنا بہت مشکل ہے. اور ادھر تو ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر خود تک بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور اس پہ ہماری نمازیں آل دو ویک اور بھی ہو جاتی ہے جتنا میڈیکل نالج میں ایکسیل کرتے ہیں. کیونکہ میڈیکل نالج میں صبح جاتا ہوں اور تقریباً 5 PM 4 PM تک آتا ہوں, پھر بھی میری زور کی اور اثر کی کبھی کبھار کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو میرا یہ کام تھا کہ 22 ایئرس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو نماز کے فوکسنگ پر زیادہ فوکس ابھی فی الوقت کرنا چاہیے ڈیورنگ دا میڈیکل کالج ڈیز یا انجینئرنگ کالج ڈیز یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کالج ڈیز, یا اس کو کیلیفیٹ کے اوپر زیادہ ریسرچ مٹیریل کرنا چاہیے, یا ان دونوں کے دوران بیلنس کرنا چاہیے. 1 پوائنٹ. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی نیوز سنی ہوگی کہ ابھی آیا کہ سعودیہ میں جو ایگزام ہے اس میں ابایا بین ہو گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سعودیہ میں کیا سارے اسکالرس ایک طرح سے ڈیڈ ہو گئے ہیں کہ ادھر ملوکیت ہے, ابایا ایگزام سینٹر میں بین ہو گئے ہیں؟ اس کے علاوہ صرف عرب نہیں, ہر جگہ کیا اسکالرس ایک طرح سے ڈیڈ ہو گئے ہیں کہ صرف ایک آرگنائزیشن ہی رہ گئی کہ جو کیلیفیٹ بنانا چاہ رہی, اس کے علاوہ کوئی بھی اسکالر سامنے نہیں آ رہا. تو سیکنڈ پوائنٹ میرا اسکالر سے ریلیٹڈ تھا. اور تھرڈ پوائنٹ یہی ہے کہ جو قطر ہے اس نے افغانستان کو موک کیا تھا جب افغانستان میں ریجیم چینج ہوا تھا. قطر نے خود ایک آرٹیکل میں کہا تھا کہ افغانستان ہم کو فالو کرے, ہم اسلامک سسٹم ہے ہمیں دیکھے. لیکن قطر خود کیسے اسلامک سسٹم ہے, وہ تو خود ایک امیر جو کا خاندان ایک مونارکی بنی ہوئی ہے. تو اس 3 پوائنٹ پہ مجھے کائنڈلی کمنٹ کرتے ہیں. یہی میرے لاسٹ 3 پوائنٹ تھے. تھینک یو, جزاکم اللہ جی خیر. جزاک اللہ خیر. اگر میں کوئی پوائنٹ بھول گیا تو میں کوئکلی آپ کو کہوں گا کہ مجھے ریمائنڈ کرا دیں. پہلے پوائنٹ پہ میں آتا ہوں, وہ ہے کہ ہم نماز پہ فوکس کریں, خلافت پہ فوکس کریں, یا میڈیکل اسٹڈی کو فوکس کریں, یا سب کو بیلنس کریں. دیکھیں, فرض جو بھی ہو آپ نہیں چھوڑ سکتے, ختم, بس پیریڈ. یہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 0 اس میں گنجائش ہے نا, تو آپ مینیج کر لو گے اس کو. آپ نہ نماز چھوڑو گے, نہ آپ خلافت کا کام چھوڑو گے, اور باقی میڈیکل آپ کی نفقہ ارن کرنے کے لیے ایک فرض ہے, تو نہ اس کو چھوڑو گے, آپ تینوں کو لے کے چلو گے. ابھی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ صرف کمٹمنٹ ریکوائر کرتا ہے, یہ صرف تھوڑا سا پرسیویرنس ریکوائر کرتا ہے, تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ ریکوائر کرتا ہے, تھوڑی سی پلاننگ ریکوائر کرتا ہے. اس کے لیے چاہیے. اور میں CA کا ٹیچر ہوں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا, اور اس میں میڈیکل سے بھی زیادہ پڑھائی ہے. اس کا فیلئر وہ 15 اور 13% پاس ریٹ ہے. اس کے اندر اتنا کام کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں انہیں کہتا ہوں نو, آپ نے کرنا ہے. اور جب سے انہوں نے خلافت کا کام شروع کیا, ان کا سب کچھ بہتر ہو گیا, ایکچولی بہتر ہو گیا. ایگزام ڈیز میں وہ اپنی بس ہفتے میں 2-3 گھنٹے کی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں دعوت وغیرہ کی, اور باقی دنوں میں وہ ہر وقت کام کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو خلافت کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے دوستوں, رشتہ داروں, اپنے عزیز اقربا, اپنے کولیگز, اپنے کلاس فیلوز, اپنے پیرنٹس, اپنے کزنز, اپنے مسجد میں مولانا صاحب سے, ان سے ہی دعوت کرنی ہوتی ہے. یہ نیچرل طریقے, آرگینک طریقے سے موو کرتی ہے. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں نکلنا ہوتا. آپ بیٹھ کے جب گپے لگا رہے ہوتے ہیں, ابھی فٹ بال میچ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوں گے, تو اس کی جگہ باتوں باتوں میں یہ ڈسکشن کیوں نہیں سکتی کہ موراکو کے لیے لوگوں نے کیسے فیل کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ پوائنٹ آپ نے کراس کر دیا کہ امت ایک ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ اندگو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر وقت کہنا ہوتا ہے خلافت فرض ہے, خلافت ضروری ہے, خلافت مسائل کا حل ہے. یہ نہیں کرنا ہوتا. اسلامک آئیڈیاز پاس کرنے ہوتے ہیں, اور جب وہ ڈسکشن کوئی انٹینس ہو جائے تو آپ اس کو پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتا, جمہوریت کیوں غلط ہے. تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ نیچرل دعوت ہے. اور نماز کو تو سوچے بھی نہ کہ آپ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنا ہے. باقی ہم سب کمزور ہیں, ہم سے کمی کوتاہی ہوتی رہے گی, لیکن ہمیں کوئی پلاننگ سے نہیں کرنا کہ جی میں نمازوں کو کم امپورٹنس دوں گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. نماز پریارٹی ہے, ہر فرض پریارٹی ہے, کسی فرض میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اب میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جی میں اس ایج میں ہوں, میرے اوپر یہ بوجھ ہے, تو میں اس لیے یہ فرائض کو اس طرح سے میں نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں ہاں. آپ خلافت کا فرض کے لیے آپ کو دن میں کوئی 8 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا گھنٹہ بھی نہیں نکالنا ہوتا. یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ جو قطر والا پوائنٹ, اب مجھے ذہن میں دوسرا وہ یاد آ رہا ہے. آئی ڈونٹ ریمبر قطر نے ایسا کہا ہے کہ جی یہ اسلامک ماڈل ہے اور اس کو فالو کریں. یعنی قطر نے اسٹیٹ لیول پہ ایسی بات نہیں کی. کسی آرٹیکل میں کسی اطر نے یہ لکھا ہے تو الگ بات ہے, لیکن قطر نے سر الجزیرہ کا آرٹیکل تھا جو قطر کا اپنا نیوز چینل ہے.
نہیں وہ صحیح ہے. الجزیرہ کا آرٹیکل, الجزیرہ ایک چینل ہے نا, الجزیرہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ وہ قطر سے آزاد ہے. ہمیں پتہ ہے فل آزاد تو نہیں ہوتا, لیکن وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ قطر سے آزاد ہے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ چینل, جس طرح CNN BBC کلیم کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, اصل میں نہیں ہوتے لیکن ایک وہ کلیم کرتے ہیں. اب الجزیرہ پہ بہت سے رائٹرز ہیں. الجزیرہ پہ آگے میڈیسن برٹش بندہ ہے, وہ آ کے پروگرام کرتا ہے. الجزیرہ پہ پاکستانی ایک ہے, وہ بھی پروگرام کرتا ہے, اس کے پاکستانی بھی رائٹ کرتا ہے. مختلف لوگ اس کے لیے رائٹ کرتے ہیں. وہ تو اوپینین میکرز ہیں, یعنی وہ کالمسٹ ہیں. کالمسٹ کہیں کے بھی ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ویوز ہوتے ہیں. سو الجزیرہ قطر ایسا کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ یار ہم ماڈل ہیں. دنیا میں تھوڑا بہت جو اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹرکی کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ماڈرن اسلام کا کیریئر کے طور پہ کہ ہم ڈیموکریسی بھی ہیں اور ہم دیکھیں پرسنل لائف میں الاؤ کرتے ہیں, یہ فیوچر کا ماڈل ہے. اور امریکہ ایکچولی یہی چاہتا ہے مسلم ورلڈ میں قطر کا امریکن ٹرکش ماڈل ہے وہی گروم کرے, وہ یہ چاہتا ہے امریکہ مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشلی. تو وہ کلیم کرتے ہیں. سعودی عرب اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کلیم کرے کہ ہم اسلام کے چیمپئن ہیں. ایرانین اپنے آپ کو کلیم کرتے ہوں گے اور ہم افغان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. ادروائز باقی اپنے آپ کو کوئی ماڈل کے طور پہ دنیا کو ایمولیشن کے لیے بالکل اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے. کسی عطر کی رائے تک ہو سکتی ہے لیکن اس سے آگے نہیں ہو سکتی. اچھا سر جو میرا تیسرا پوائنٹ تھا وہ عرب کے اسکالر کا پوائنٹ تھا کہ وہ عرب کے اسکالر جی کیا ڈیڈ ہو گئے. ابھی آپ سرچ کریں نا گوگل پہ سعودی عربیہ, میں تو سمجھ ابھی گیا ہوں. ریسنٹلی 2 آور پہلے نیوز ہے یہ کہ ابایا بین ہو گیا ایگزام پوائنٹس میں جی میں سمجھ سعودیہ گیا, میں. میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں سعودی عرب کے اندر اس وقت 15,000 علماء جیل میں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, 15,000 علماء اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں. اور یہ اس لیے کہ وہ جب سے سعودی عرب نے پچھلے 7-8 سالوں سے چیزیں ریورس کرنی شروع کی ہیں اور واپس اپنے وہ پری 79 والے ایرا پہ جانا شروع کیا ہے, اور اوپنلی محمد سلمان نے تو خیر بڑا بلنٹلی کئی دفعہ کہہ دیا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ بھی ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا. جب امریکہ کو جہاد چاہیے تھا تو ہمارا ملک میں تو سینما تھے, ہمارے ملک میں تو یہ چیزیں تھیں, ہمارے ملک میں تو وہ چیزیں تھیں, وہ تو تمہارے کہنے پہ ہم نے کیا تھا. تو یعنی ہمارے جو اسپیشلی الحدیث دوست ہیں, سلفی دوست ہیں, جو کہتے تھے سعودی عرب ماڈل ہیں, تو ان کے لیے کافی امبیرسنگ پوائنٹ تھا, کیونکہ سعودی عرب کا حکمران خود کہہ رہے کہ ہم نے یہ سارا چکر جو جہاد کو سپورٹ کرنا ہو, مدارس کو فنڈ کرنا ہو, اپنے ملک میں تھوڑی سی اس طرح کی ریلیجس ریسٹرکشنز لگانی ہو, یہ سب ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا. اس نے تو بلنٹلی کہہ دیا نا. تو اب وہ جو ریورس کر رہے چیزوں کو, نیچرلی جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ ہم تو ماڈل ہیں وہ ریزسٹ کریں گے, لیکن چونکہ بادشاہت ہے, بادشاہت میں کوئی فیئر قانون تو ہوتا نہیں کہ آپ کورٹ سے کچھ آپ اپنے لیے سپیس لے سکیں. تو سر عدالتیں بھی کنٹرولڈ ہیں, اور بادشاہ سلامت کا فرمان اگر آ جائے تو وہ بادشاہ سلامت کی توہین کے الزام لگا کر کسی کو بھی غائب کر دے. اردوغان بھی یہی کر رہا ہے, اردوغان پہ تنقید کریں سیدھا آپ جیل بھجوا دیں گے آپ کو. یہی کام جو وہ بھی کر رہے ہیں, بادشاہ سلامت بھی کر رہے ہیں. تو 15,000 علماء جیلوں میں ہیں اس وقت, زندانوں کے اندر ہیں, جس سے ایک فیئر فیکٹر کریٹ ہو گیا ہوا ہے مسلم سعودی عرب کے اندر. جو لوگ بولتے ہیں وہاں پہ سعودی عرب وغیرہ میں اور عرب ملکوں میں یہ مشہور جملہ ہے کہ جی آپ جو ہے ہر تیسرا بندہ بادشاہ کا مخبر ہے, یہ مخابرات کی سٹیٹس ہیں. یہاں آپ واٹس ایپ پہ ایک کمنٹ بھی کرو گے نا تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں بھی پھیلائی گئی ہیں. اس میں کتنا سچ ہے, 30% سچ ہے یا 50% سچ ہے, لیکن انہوں نے اس کو ایگزاجریٹ بھی کیا ہوا ہے نا کہ جی ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو ایون آفیسز کے اندر بیٹھ کر بھی بات کر کے لوگ آپس میں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس آفس میں اس بندے نے یہ بات کی تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ. اس طرح کی باتیں پھیلا کے خوف کو اور بڑھا دیا گیا ہے. تو اگر آپ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے جی بتائیں میں یہ چیز غلط نہیں ہے, تو عالم کو یہ ڈر یہ لگا رہے گا کہ یہ یونیورسٹی کا لڑکا مجھ سے نہیں پوچھ رہا, یہ کوئی انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اور وہ میرے جواب کی بیس پہ مجھے اٹھوا دے گا. تو انہوں نے اتنا خوف پلانے کی کوشش کی, اور انفارچونیٹلی بہرحال یہ بات ہے کہ اس وقت وہن کا مرض مسلمانوں میں موجود ہے, یعنی زندگی سے محبت اور موت سے نفرت. یہ مرض اسپیشلی علماء کے اندر ہے, موجود ہے. علماء کے پاس علم ہے, علم ان کے پاس ہے, لیکن بہرحال کریکٹر میں ہمارے پاس وہ ٹاورنگ پرسنالٹیز کم ہیں جتنی کی ہونی چاہیے جو اس طرح چیزوں کو ریزسٹ کر سکیں, اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن یہ جو آپ چینل سے پرسپشن بناتے ہیں کہ یار کوئی کیوں نہیں بول رہا, آپ کو نظر نہیں آتا کتنے لوگ بول رہے ہیں, کتنے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. وہ آپ کے سامنے خبر نہیں آتی. جس دن آپ کو خبریں آئیں گی آپ کہیں گے کہ یار امت بڑی زندہ ہے, لیکن ہمیں ایک کنٹرول نیوز آتی ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. سر میرا لاسٹ پوائنٹ ہے, صرف ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف جو علوی ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ایک دن جیو کے ساتھ آپ ان کا نیوز چینل پہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ میں کارل مارکس کی بک پڑھ رہا ہوں. تو یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے کمیونسٹ مینیفیسٹو اندر سے اندر کدھر گیا ہوا ہے, پہلا پوائنٹ. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو JUI کے جو ہیں جو لیڈر, انہوں نے خود کہا ہے کہ خلافت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں, طالبان بھی غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہوگی ہے کہ پوری امت مسلمہ میں انڈونیشیا سے لے کے سعودیہ تک کوئی بھی خلافت کو پکڑنے کے لیے تیار
तैयार नहीं, कोई एक कंट्री भी तैयार नहीं, मतलब हम कोई 2 बिलियन लोग हैं हम सारे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमसे हिस्ट्री में क्या ऐसी गलती होगी कि एकदम ही हम सारे एकदम ही ठीक इस चीज सही, से उठ ठीक गए है, जैसे ये चलो चीज एग्जिस्ट ही नहीं मैं करती। जवाब देता हूँ। काइंडली कमेंट करें। देखिए, हाँ, लेकिन आपने ओरो का नंबर ले रहे हैं और आप तेज तेज बोल के ओरो का नंबर ना लेना। देखिए आपके 3 क्वेश्चन हो गए, जी वो मॉडरेटर भी सर, आपको बार बार कह नेक्स्ट रहे हैं। में चलते हाँ हैं। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। जी मोहम्मद असदुल्ला भाई, आप काइंडली अनम्यूट कर लें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आपकी वीडियोस वगैरह देखी तो पहले तो डॉक्टर साहब को सुनते थे, डॉक्टर शाह साहब को, लेकिन क्लियरेंस आई है आपकी वीडियोस को देख के। तो मेरे एक दो सवाल हैं। पहला तो ये कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे हम रेडी हो जाएंगे कि हम कहीं खुरूज अब हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपने एक बात कही थी कि निज़ाम को कायम करने के लिए तलवार की इजाज़त नहीं है, कोई पॉइंट था उसमें आपने ये बात की थी। लेकिन आप फ़लस्तीन में और जो जुल्म हो रहा है बाकी जगहों पे, उसके लिए आपको तलवार उठानी पड़ेगी। लेकिन हमें भी पता है कि भई उसके लिए हमें जो है मजबूर कर रहा है निज़ाम कि आप नहीं उठा सकते। तो उसके लिए हम निज़ाम के ख़िलाफ़ फ़ौरन तलवार नहीं उठा सकते कि हम फ़लस्तीन को इनडायरेक्टली, मतलब हमारा रोल वही हो लेकिन हम निज़ाम को कायम करने के लिए तलवार उठाएँ। और वो पॉइंट कब आएगा कि हम इस काबिल हो सकें कि हम कह सकें कि अब हमारा खुरूज का वक्त हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर। देखें, उस वक्त मैंने ये पॉइंट वाजे किया था, मेरा ख्याल में वो भी मिक्सअप हो गया है मुझसे, या शायद मैं वाजे नहीं कर सका। पहली बात यह है कि मकबूजा इलाकों में जिहाद फ़र्ज होता है, और ये जो है काबिल लोगों पे फ़र्ज होता है मकबूजा इलाकों में भी। और अगर वो ये फ़र्ज अदा ना कर सकें तो सराउंडिंग इलाकों में ये दायरा फैलता जाएगा जब तक इतने काबिल लोग ना हो जो इस फ़र्ज को उतार सके। तो सराउंडिंग इलाकों में आमतौर पर तो काबिल लोग वही होंगे जिनके पास कैपेसिटी है, जो कि कोई बहुत बड़ी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो बाई चांस अब तक सरवाइव कर चुकी हो, या फिर अफवाज है उनके ऊपर फर्ज है, नहीं करती वो अलग बात है, वो कर नहीं रही क्योंकि वो एक ऐसे कमांड के नीचे हैं जो कि अमेरिका के अहकामात मानते हैं बजाय कि मुसलमान उम्मत की उमूर की का ख्याल रखें। लेकिन बहरहाल फर्ज उनके ऊपर रहेगा जिनके पास ये इस्तिताअत है कि वो इस कब्जे को छुड़ा सकें। इसका ताल्लुक खिलाफत हो या ना हो से कोई नहीं है। खिलाफत ना हो या हो, मकबूजा इलाकों में जिहाद फर्ज होता है, और वो अव्वल वहां के काबिल लोगों पे होता है, और अगर उनके पास इस्तिताअत ना हो तो फिर सराउंडिंग के इलाकों तक ये फर्ज दायरे में फैलता जाएगा, हत्ता कि पूरी दुनिया तक ये फैल जाए। जहां पे भी इतने काबिल लोग हों जो इस फर्ज को पूरा कर सके और उनको कब्जे से छुड़ा सकें, उनके लिए करना फर्ज है। ठीक है, पहला नुकता। अब असल में उस पॉइंट की तरफ आते हैं जहां आपने कहा कि कौन सा दर्जा है जिसके बाद आप खुरूज कर सकते हैं। देखें, मैंने एक और क्वेश्चन में थोड़ी सी इसकी वजाहत की थी, और वो ये थी कि जो दारुल इस्लाम जो है जब मौजूद हो तो उसके अंदर खुरूज का अलग हुक्म है, और दारुल इस्लाम जब ना हो फिर अलग हुक्म है। ठीक है, तो जब दारुल इस्लाम हो तो फिर तो जब हाकिम इस्लाम के निज़ाम की बजाय निज़ाम बदल दे और कुफर के निज़ाम की तरफ शिफ्ट कर जाए तो उस टाइम हाकिम को मार भी सकते हैं आप। हाकिम की जाती ज्यादतियों पे नहीं, हाकिम की अपनी कमी कोताही पे नहीं, लेकिन जब वो लॉ ऑफ द लैंड और निज़ाम की बुनियादें और कुफरिया अहकामात से इस्लाम में कुफरी अहकामात नाफिज करना शुरू कर दें, उसके खिलाफ खुरूज हो सकते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब है खिलाफत में। खिलाफत नहीं है, अब क्या करें? जैसा कि आज सिचुएशन है, खिलाफत नहीं है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उस सिचुएशन में खुरूज, आपके पास जनरली तब्दीली का रास्ता खुरूज है ही नहीं। जनरल उसूल तो यह है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन यह है कि आपके पास इतनी ताकत, इस्तेदाद, सलाहियत, बंदे, हथियार, लोग मौजूद हैं कि आप, अब लफ्ज मेरा नोट कर लें, गलबतुज़्ज़न यह है, गालिब गुमान यह है कि आप इस निज़ाम को बदल सकते हैं। अगर आपके पास इतनी ताकत है, आमतौर पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र वगैरह जैसे मुल्कों में तो आवाम के पास ये ताकत कभी भी नहीं होती कि वो अफवाज को हटाकर, अपनी ताकत से उनको हटाकर एक खिलाफत कायम कर दे, उनकी ताकत नहीं होती। लेकिन किसी एक आध ऐसे मुल्क में हो सकती है जहां पे हो सकता है एक बहुत ताकतवर कबीला हो, और जो असल में बज़ाहिर कबीला है लेकिन वो एक पूरी फौज है, पूरे अवाम है, असल ताकत उन्हीं के पास है, जैसे कि अफगानिस्तान में दुरानी कबीला है।
جیسے کہ شام میں طلاس قبیلہ ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں فیصل اور سعود خاندان ہے، ان کے اندر اتنا بڑا خاندان ہے کہ وہ حاکم، ان میں اگر کچھ لوگ ہٹانا چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں، تو تب وہ خروج کر سکتے ہیں جب غالب گمان یہ ہو کہ ان کے پاس اس موجودہ ریاست سے زیادہ طاقت ہے، یا پھر اسی نظام کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں اور وہ اپنے بڑوں کو ہٹا کر اسلام قائم کر دیں، تو ایک طرح سے انہوں نے خروج کر لیا ہوا ہے۔ عام لوگ جنرلی نہیں کر سکتے، اس کا تعلق اس سے نہیں کہ وہ کتنا کفر نافذ کریں، کیونکہ کفر ہے، ابھی بھی وہ کفر نافذ کر رہے ہیں اور بعد میں بھی وہ کفر نافذ کر رہے ہوں گے، تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے پاس یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ آپ تختہ الٹ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی کفر نافذ کر رہے ہیں، تو اب کفر کا بہانہ تو ختم ہو گیا، کفر تو ہے ہی ہے نا، تو اس لیے طاقت کے سے اس کا تعلق ہے، جب اسلام نافذ نہ ہو رہا اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر، سر اس میں یہ ہے کہ میرا یہ کویشچن ہے کہ اب جیسے تنظیم ہے، جیسے آپ کی بھی ایک تنظیم چل رہی ہے، تو واٹ آر وی ایکچولی اسٹرگلنگ فار، کہ ہم اس کے خروج بھی نہیں کر سکتے، تو ہم مین اسٹرگل کیا ہے، کس وسیلے سے ہم خلافت کا نظام لے کے آئیں گے، ہمارا کیا مین گول ہے کہ یہ وسیلہ ہو، ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، پھر مطلب نہ ہم خروج کر سکتے ہیں، مطلب کہ عام آدمی جو ہے، تو پھر ہم کس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں اس کا ڈسکشن جو ہے یعنی بالکل ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ آپ خلافت کیسے لاتے ہیں۔ اصل میں اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب آپ خروج نہیں کر سکتے تو خلافت کیسے لاتے ہیں۔ خلافت آپ ایسے لاتے ہیں کہ دیکھیے ایک سوسائٹل چینج ہے، آپ ایک نظام نیا لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرگنائز گروپ ہو جس کے پاس متبادل تیار ہو، ٹھیک ہے، وہ گروپ ایسا لوگ ہوں جنہوں کی تربیت ہو چکی ہو، آپ نے ان کے افکار کو ایک درست نظام میں ڈال لیا ہو۔ دیکھیں ایک سوشلسٹ تنظیم ہوگی تو اس کے بندے سوشلسٹ افکار سے واقف ہوں گے، سوشلسٹ آئیڈیاز کے مطابق نظام چلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں گے، سوشلزم کے لیے جان دے سکتے ہوں گے، قربانی دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں۔ تو اگر ایک اسلامک تنظیم ہوگی تو اس کے پاس بھی اسلامک افکار ہوں، اسلامک افکار سے وہ ریاست کو چلا سکتے ہوں، معاملات کو دیکھ سکتے ہوں، گورن کر سکتے ہوں، اس کے لیے جان مال دے سکتے ہوں، اس کے لیے وقت دے سکتے ہوں۔ ایسی ایک تنظیم ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آرگنائز ورک ہے، انڈیویجول ورک نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے معاشرے کو اس حد تک تیار ضرور کرنا ہے کہ ان کے اوپر اگر اسلام کا نظام نافذ ہو جائے تو وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں، اور ان کا کام یہ ہے کہ اس لیول کو مسلسل انکریز کرتے جائیں، لوگوں کا شعور کا لیول بڑھاتے جائیں، تاکہ اسلام ایک سٹیبل طریقے سے امپلیمنٹ ہو، لوگ اسلام کے ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ رکھتے ہوں، اور وہ اسلام صرف مزوں کے لیے اور فائدوں کے لیے نہ اپنائیں بلکہ وہ اسلام کے لیے قربانی دینے پہ تیار ہوں، اسلام کے انڈر ان کے اوپر سخت وقت آئے تو وہ سخت وقت کو بھی برداشت کریں گے۔ اس حد تک لوگوں کو آہستہ آہستہ تیار کرنے کی نوبت کا جو لیول ہے وہ بڑھاتے رہیں۔ جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف عوام کی تیاری سے تبدیلی نہیں آتی، اور یہ آپ کا اصل پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ صرف عوام کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہونا یا نظام کی خواہش رکھنا یا ڈیمانڈ کرنے سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی تب آتی ہے جب نظام کے جو کرتا درتا ہیں، جن کے پاس اصل میں طاقت ہے، جو یہ نظام لوگوں پر نافذ کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں پھر بھی وہ نافذ کر رہے ہیں، ان میں سے یہ لوگ ایک دو بندہ اپنی اس لیے نافذ نہیں کر پا رہا کہ وہ کوئی سپرمین ہے اور تمام عوام سے زیادہ اس کے پاس بندوقیں جمع ہیں، تو اس لیے وہ سب عوام کی خواہشات کے خلاف نافذ کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک فوج ہے، اس کے پاس ایک پولیس ہے، اس کے پاس ایک نظام ہے جس کا وہ کمانڈر ہے۔ اگر اس نظام کے کرتا درتا جو لوگ ہیں، جن کے کندھوں کے اوپر کڑا ہے یہ بندہ، یہ جو حاکم ہے، یہ کچھ لوگ کے کندھوں کے اوپر کڑا ہے، یہ کچھ لوگوں کے بازوں کی طاقت استعمال کر رہا ہے، یہ کچھ لوگوں کے پیروں کی طاقت استعمال کر رہا ہے، یہ کچھ لوگوں کے عقل کی طاقت استعمال کر رہا ہے، یہ کچھ لوگوں کی بندوقوں کی طاقت کو یہ استعمال کر کے یہ ہمارے اوپر حاکم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اکیلے کوئی طاقت سپرمین نہیں ہے کہ اس سے شعائیں نکلتی ہیں اور سب کو گرا دیتا ہے، اس لیے یہ حاکم نہیں بیٹھا ہوا۔ عوام چاہ رہے ہیں اسلام، یہ بندہ کچھ اور نافذ کر رہا ہے، کیسے؟ کچھ ہے نا اس کے پاس، وہ کیا ہے؟ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس جوڈیشری ہے، اس کے پاس سٹرکچر ہے۔ تو اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کو قائل کر دیا جائے کہ آپ کو اس کے بجائے عوام کی حمایت کرنی چاہیے، اس کے بجائے اسلام کی حمایت کرنی چاہیے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ عوام پر ظلم کر رہا ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے اور یہ عوام پر کفر نافذ کر رہا ہے، اگر ان میں سے کچھ لوگ قائل ہوتے ہیں تو وہ آج رات اس بندے کو ہٹا سکتے ہیں، آج رات۔ اور ایسے لوگ ہر نظام میں موجود ہوتے ہیں، ان کو قائل کرنا ہوتا ہے۔
سر اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جیسے وہاں پہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے میری اوپر ہی نہیں آنے چاہیے. جیسے ہمارے وہاں پہ ہمارے شہر سے ہیں جنرل حمید گل، وہ اس نظام پہ قائل تھے لیکن ان کو بننے نہیں دیا گیا. اس وقت جب ان کو اندیشہ ہوا انہوں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا. تو یہ بھی تو چل رہا ہے نا ساتھ میں، تو ہم یہ کیسے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیر. اچھا بس اس پوائنٹ کے بعد نا یعنی میں چاہوں گا کہ اگر کچھ اور ڈسکشن ہوگی تو پھر وہ کسی اور فورم پہ کریں گے. میں اس پوائنٹ کو پہلے آنسر کر دیتا ہوں، لیکن یعنی ہم اس کو ایک آرگومنٹ سینس میں ڈیولپ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں، میں صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہا کہ اگر وہ اوپر والا بندہ وہ صحیح نہیں آنے دیتے، میں تو اس اوپر والے بندے کو ہی ہٹانے کی بات کر رہا ہوں. اس کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے نا، اگر اس میں بھی اچھے نہیں ہے تو اس کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے، اگر اس میں بھی اچھے نہیں تو اس سے نیچے کچھ لوگ ہوں گے. یعنی ایک تو نہیں ہے نا، آخر میں نیچے جاتے جاتے 6 لاکھ لوگ ہو جائیں گے پورے. ٹھیک ہے، نیچے اگر میں پہنچوں گا تو 6 لاکھ پہنچ جائیں گے. اوپر جاتا جاؤں گا تو اوپر 30 ہوں گے، پھر آگے 200 ہوں گے، پھر آگے 500 ہوں گے، پھر آگے 5000 ہیں، پھر آگے نیچے ایسے ہوتا ہے نا. تو کیا سارے لوگ بکے ہوئے ہیں؟ اگر سارے لوگ بکے ہوئے ہیں تو پھر آپ اور میں بھی بکے ہوئے ہیں. پھر تو ساری یونیورسٹیوں میں سارے لوگ بکے ہوئے ہیں، پھر سارے اسٹوڈنٹ بھی بک گئے ہیں، کیونکہ ہم سب نے کفر کی تعلیم سے پڑھا ہوا ہے تو ہم سارے بھی کرپٹ ہیں. پھر ایسا نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے بھی یونیورسٹیوں سے پڑھ رہے ہیں، کالج سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر جذبہ ہے. ایسا جذبہ اور لوگوں میں بھی موجود ہے. ہاں ان کے پاس شاید کلیئرٹی نہیں ہے، ان کے پاس شاید الٹرنیٹ نہیں ہے، ان کے پاس خواہش ہے لیکن جذبہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہے، ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے. ہزاروں ریزن کی وجہ سے وہ شاید اس وقت اس نظام کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر خواہش اور جذبہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہزاروں لوگ ہر پوری امت کے اندر ہے، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے. ایک بندہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے 1 یا 2 بندے وہ خبیث ترین لوگ ڈھونڈے ہوں جو کہ جن پہ کچھ اثر ہی نہیں کرا، شیطان کی اولاد ہوں وہ. میں 1 2 3 4 5 6 تو ایسے ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن میں 200 بندے سے ڈھونڈوں گا، پھر آگے 500 بندے سے ڈھونڈوں گا، میں 5000 سے بندے ڈھونڈوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. ان میں اندر آپ سنسیئر لوگ ڈھونڈیں گے، ان کو قائل کریں گے، اور ان کی مدد سے اس جو پر خبیث جو بھی بیٹھا 1 2 4 بیٹھے ان کو ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مدینہ کے اندر 2 سرداروں نے بیعت دی، اور یہ وہ سردار تھے جنہوں نے ایک بادشاہ سلامت کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا یہ بادشاہ ہوگا، اور اس بادشاہ کو ہٹا کر اس کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ سٹرگل جس کے ذریعے آپ بڑے سموتھ طریقے سے بظاہر آپ اس نظام کا تختہ الٹ سکتے ہیں، اور بغیر اس کے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ لوگوں کو اس حکمرانوں سے ٹکرا دیا جائے. جب وہاں سے وہ فائر کریں آپ پہ اور آپ دیکھتے ہو کہ صرف لاشیں گریں گی، جیسے کہ مصر میں ہوا، جیسے کہ الجزائر میں 1.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک. تو اس کے بجائے یہ درست حل ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. مدینہ کے اندر اس سے پہلے طائف گئے، وہاں مسترد ہوئے. اس سے پہلے بنو بکر بن وائل گئے، وہاں سے مسترد ہوئے. بنی عامر بن ساسا قبیلے گئے، وہاں سے مسترد ہوئے. بنی حنیفہ گئے، وہاں سے مسترد ہوئے. بنی فزارہ گئے، وہاں سے مسترد ہوئے. ہاں آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال آخر میں مدینہ میں اللہ نے کامیابی عطا کر دی. تو اسی طرح سے یہ بھی اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا. جی سر، جزاک اللہ خیر. جی کائنڈلی اب آپ سب 6 اسپیکر موجود ہیں، تو کائنڈلی ہمارے پاس 40 منٹس ہیں، تو کائنڈلی ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا. جسٹ ایک کوشچن کیجیے گا تاکہ آپ 6 لوگوں کی باری آ سکے. تو بلال آپ کائنڈلی انمیوٹ کر. السلام وعلیکم علیکم. السلام. جی تو بلال. عمران بھائی، جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ مطلب جیسے کوئی مسلمان ہے وہ مطلب غلط ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے. جیسے مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا، اپنے دین سے غداری نہیں کر سکتا، اپنے دین کے خلاف نہیں جا سکتا. تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ہو گیا، نواز شریف، جیسے بھی یہ جتنے بھی حکمران ہیں، ان کے جلسوں میں ان کو سپورٹ کرنے والے بھی تو ہم لوگ ہی، ہم ہی مسلمان ہیں. سارے پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان جیسے کچھ ہیں، تو ہم ہی سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. کوئی باہر سے بندہ آ کے تو نہیں سپورٹ کر رہا نا ان کو. تو اس طریقے سے ہم غلط نہیں ہے. اور یہ انگریز کا قانون ہم پر نافذ کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اس سے بہتر قانون ہے، بلکہ دنیا میں سب سے بہتر قانون ہے جو کہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچایا. ہم قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں کہ اس میں اتنا اچھا قانون، انسانیت سے بہتر انسانیت سکھاتا ہے. اور جو کہ ہمارے مولوی صاحب کو اور ہمارے جو عالم دین ہے ان کو ہم پہ نافذ کرنا چاہیے تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے فرقے میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے لگ گئے، اور اسی میں انگریز آئے اور اپنا قانون نافذ کر گئے.
جزاک اللہ خیر. اچھا بلال بھی دیکھیں، ایک دو تین باتیں آپ نے کی ہیں اور میں ان دونوں کو تینوں کو الگ کروں گا، کیونکہ ہر بات آخر میں نہ ہوتا یہ کہ جب آپ 4-5 نقطے اکٹھے کر دیں تو اس سے ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ میسڈ اپ ہے، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک امپریشن ایسا کریٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ پھر اینگل نہیں نکل آتا ہے جو کہ شاید درست نہیں ہوتا. پہلا جو نقطہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان جو ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایز اے قوم نہیں ہو سکتے، ایز اے فرد ہو سکتا ہے. جیسے کہ نواز، زرداری، عمران خان، باجوہ، یہ سارے جو ہیں امت کے غدار ہیں کہ کفر کا نظام نافذ کرتے ہیں، امریکوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں پیار کی، ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام چاہتے ہیں، ہم تو جی پاکستان کی کے لیے آپس میں ہم نے بات کی پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے بارے میں، اور اصل میں ڈکٹیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، اور غدار جو ہیں تو ان کے ایکشن نظر آ جاتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو انڈیویجول لیول پہ تو ہو سکتے ہیں غدار، ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، غدار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان میس عوام بیسے مجموعی غدار ہو سکتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہ آج تک امت مسلمہ میں کوئی بھی پورا قوم مرتد نہیں ہوئی، پوری قوم جو ہے وہ دین سے پکی نہیں نکلی، منافق نہیں ہوئی. باقی انڈیویجولی ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، اور گناہگار ہی ہوں گے. دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو گناہگار نہیں ہے، ایک سنگل بھی دنیا میں اب نہیں آئے گا ایک شخص جو کہ گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، حدیث میں لکھا ہے، اگر میں غلط نہیں، کل الناس خطاؤن، شاید اس طرح کے الفاظ ہیں، میں کل الناس خطاؤن، ہر شخص کا، ہر انسان گناہگار، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والے ہیں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ہم ہی تو ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ان کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ کرتے ہیں. دیکھیں اب ایک انسان نہ ایک کمپلیکس چیز ہے، انسان اتنا سادہ نہیں ہے کہ یا تو وہ پکا دیندار مسلمان ہے اور ہر قسم کے فریب اور سازش اور لالچ اور اسی سے پاک ہے، اور وہ کسی چیز ہر دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا، یا پھر وہ ایک انتہائی چغل خور، جھوٹا، دغاباز، فریبی، غدار اور منافق انسان ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے. انسان یعنی کہتے ہیں نا the world is not black and white, the world is grey. تو دنیا میں عام طور پہ ایکسیپشن کیسز کے علاوہ لوگ ایسے ہی ہیں. تو ان حکمرانوں نے ہمیں عام عوام کو کس چیز سے کہہ کر ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی میں راستہ مدینہ بناؤں گا، اور میں تو امریکہ کو میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، میں تو ان کے اڈے نہیں مان رہا تھا، میں تو اس کو راستہ نہیں دے رہا تھا، میں تو اقوام متحدہ میں جا کے خاتم النبیین اور ان کے حق اس میں دلائل میں نے دلائل دیے ہیں، میں تو جو ہے وہ ہوں، وکیل ہوں، ناموس رسالت کا وکیل ہوں. وہ یہ نعرے لگاتا ہے. نواز شریف کہتا ہے میں تو ملک کو ترقی دے رہا ہوں، میں تو ملک کو آزادی دلا رہا تھا، میں تو چین کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں تو یہ کر رہا تھا، میں تو وہ کر رہا تھا. تو وہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں نا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ میں امریکہ کا حمایت ہوں، تم سب میرے ساتھ کھڑے ہو، اور ہم کہیں ہاں جی بالکل زندہ باد، آپ ہمیں ایسے ہی غدار چاہیے تھا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یس، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عوام بہت ہوشیار، بہت چالاک ہے، اور وہ ساری دھوکہ بازیوں چالاکی کو سمجھتی ہے، اور ان کے اندر ان کا شعور کا درجہ بہت بلند ہو چکا ہے. ہم نے بالکل یہ ویسی بات نہیں کی. تو ہاں لوگوں میں کمزوری ہے، فہم میں کمزوری ہے، پولیٹیکل اویئرنیس میں کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ایسے انگلش کہتے ہیں چرلٹان، یہ جو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے کچھ لوگ کو بیوقوف بنانے میں، یا بڑے طبقے کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اگر ان میس دیکھیں، اگر آپ صرف پی ٹی آئی کا سپورٹر دیکھ لیں، کیا وہ یہ سیکولرزم چاہتا ہے؟ نہیں. کیا اس کو جمہوریت میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ نہیں. اس کو کہو کہ عمران خان کو خلیفہ بنائیں گے، وہ کہیں گے زندہ باد. وہ صرف عمران خان کے فالوور ہیں، فین کلب ہے اس کا. ادروائز کیا وہ اسلام نہیں چاہتے؟ بالکل چاہتے ہیں. وہ راستہ مدینہ چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل چاہتے ہیں. عمران خان جب آئے تو اس کے دو سپورٹر تھے، ایک سیکولر لبرل لاٹ تھی، اور ایک اس کے پاس یہ ریلیجس لاٹ تھی، کنزرویٹو تھا. آج اس کا سیکولر لبرل لاٹ سارا چھوڑ چکا ہے، کیونکہ عمران خان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار ان کو چھوڑو، زیادہ عوام یہیں پہ ہے، ادھر ہی جاؤ، ان کو دھوکہ دو. یہ جو سیکولر لبرل لاٹ ہے نا، ان کو میں خوش نہیں کر سکتا. حالانکہ اندر سے سیکولر لبرل ہے، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار عوام سے اسلامسٹ ہے، تو اسلام کے نام پہ دھوکہ کھائے گی، اور کوئی دھوکہ نہیں کھائے گی. اس نے پورا نیریٹو چینج کر دیا. اس کی بیگم نے اس میں اسپیشلی بڑا رول پر ادا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اسلامک ٹچ دو. یہ جو آپ کو نظر نہیں آتا، جو ہر ایک سے کہہ رہے اسلامک ٹچ دو، اسلامک ٹچ دو، تو لوگ ایسا ہیں. تھرڈ جو آخری بات تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے علماء جو ہیں آپس میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب اسٹیٹ اسلام کو اون نہیں کرے گی،
تو یہ تو علماء کی سنسیئرٹی ہے. آپ اس کو نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ سنسیئرٹی سے نکلا ہوا اسپیکٹ ہے کہ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ کوئی اور اس کو گمراہ نہ کر دے، اس لیے اس کو جو صحیح اسلام نظر آتا ہے اس کی طرف پش کرتا ہے. اگر آج ایک ریاست ہماری نگہبان ہوتی دین کی، وہ جہاد کرتی، وہ حدود نافذ کرتی، وہ خراج کلیکٹ کرتی، وہ عشر کلیکٹ کرتی، زکوٰۃ کلیکٹ کرتی، لوگوں پہ اسپینڈ کرتی، بجلی تیل گیس ٹیکس ختم کرتی، بجلی تیل گیس کاسٹ پہ پرووائڈ کرتی، سب سے بڑی ٹیکادار ریاست ہوتی، تو جب ایشو آتا ہے اسلامک، سب لوگ عربی پڑھ چکے ہوتے، اصول الفقہ پڑھ چکے ہوتے، یہ اویئرنیس اچھی ہوتی. یہ علماء کی اپنی اویئرنیس بڑی کمزور ہے، ہمارے مولوی کی اپنی اویئرنیس کمزور ہے. ان کو ایک خاص سیکٹیرین طریقے سے اسلام پڑھایا گیا ہے، اس سے باہر وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ تو ایک سٹرکچر کا مسئلہ ہے نا، اس مولوی کا تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو سنسرٹی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ گمراہ نہ ہو، فلاں فرقے میں نہ جائیں آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، فلاں فرقے میں نہ جائیں آپ کا دین گمراہ ہو جائے گا، فلاں فرقے میں نہ جائیں آپ غلط ہو جائیں گے. وہ تو سنسرٹی سے کر رہے ہیں نا. تو یہ تو سٹرکچر کا مسئلہ ہے کہ سٹرکچر نے اسلام اون نہیں کیا ہوا، تو ہر کوئی اپنے اپنی تشریحات کے ساتھ لوگوں کو کہہ رہے کہ اس سے ہٹو مت، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ اس کو کسی اور فرقے سے دشمنی ہے، وہ جینوینلی یہ سمجھتا ہے. تو یہ تو جب تک اویئرنیس کا لیول اسٹیٹ نے اسٹیبلش کرنا ہے، تو آپ ان لوگوں سے کیا گلا کر سکتے ہیں؟ دس از پارٹ آف دا کرپٹ سسٹم. سیکولر سسٹم میں اسٹیٹ دین کو اون نہیں کرتی، اور اس نے یہ پرائیویٹائز کیا ہوتا ہے ان سارے سیکٹیرین لوگوں کو، اور ان کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دین کے بارے میں ایسی جھگڑتے رہیں تاکہ وہ لوگوں سے کہیں کون سا اسلام، شیعہ اسلام، سنی اسلام، دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، اہل حدیث اسلام، سلفی اسلام، فلانا اسلام، ڈمکانا اسلام، جماعت اسلامی کا اسلام، حزب تحریر کا اسلام، کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں. ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ چیزیں بڑھتی رہیں، اس لیے وہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ مناظروں میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے مناظرے کریں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مناظرے کریں، اور لوگ ایسے ہی یہ چلتا رہے تاکہ وہ آرام سے لوگوں سے کہیں یار یہ تو خود آپس میں اتنے لڑتے ہیں، ہم کیا کریں. تو اسٹیٹ یہ چاہتی ہے پروموٹ ہونا، اس لیے پروموٹ ہوگا، ایسی بات ہے. جی بلال بھائی جزاک اللہ خیر. جی نوید بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. نوید. شیخ صاحب آپ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نظر انداز کر جی رہے ہیں. بردر اس کے بعد ہمارا آپ نیکسٹ ہی ہیں، میرے خیال سے وہ نہیں ہے تو نیکسٹ آپ ہی ہیں. جی نوید بھائی آپ اویلیبل ہیں تو کائنڈلی کر لیں آئی تھنک. جی ابن تراب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بردر. جی عمران صاحب سے کچھ سوالات تھے. بردر جیسے کائنڈلی شروع ہوا یہ طریق. جو امپورٹنٹ ہے کائنڈلی جی وہی کر لیجئے گا، آئی تھنک سلاٹ بہت ہے تو جزاک اللہ. جی انشاءاللہ. تو جیسے ہمارے پاس میں پہلے 2-3 فگر گزرے ہیں، جیسے مودودی صاحب تھے، ان کے بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، تو ایسا ایک مین فگر تھے جو پورا اس کارواں کو لے کے چل رہے تھے. تو آج کے ٹائم پہ ہمارے پاس میں کون سے ایسے فگر ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں جو سماج میں رہ کر کے اس بات کی دعوت دے؟ اور آپ لوگوں یہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہے خاص طور پہ خلافت والی، تو جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، تو مجھے جو بھی ٹریڈیشنل جو حضرات ہیں، خاص طور پہ ٹریڈیشنل علماء جو ہیں، جو دیوبندی فرقے سے یا پھر بریلوی فرقے سے یا اہل حدیث فرقے سے، تو ان کا زیادہ پارٹیسپیشن نہیں ہے اس تحریک میں. مطلب مے بی گراؤنڈ لیول پہ ہوگا، بٹ میرے نالج میں نہیں ہے زیادہ. تو اس چیز کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا وہ لوگ اور یہ نہیں کہ وہ نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سم ہاؤ اسی جمہوریت کو اپنے حساب سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کو ووٹ دینا جائز ہے اور اس کو ووٹ دینا حرام ہے، اس طریقے کی. تو آپ لوگ اس کو کیسے کوپ کریں گے؟ اور بس یہی 2 سوال کے اگر جواب مل جاتے ہیں انشاءاللہ دیکھتا ہوں گے. جی جزاک اللہ خیر، اچھا سوال ہے ویسے یہ. پہلی بات یہ کہ اس طرح کے فگر کون ہے، میں پتہ ہے میں انٹینشنلی نہ ایسے افراد کہ اس کو نہ میں ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں جنرلی اسپیکنگ. یعنی میں اگر آپ پرسنل لیول پہ ڈسکس کریں گے، میں پرسنل لیول پہ اس کو ڈسکس کر لوں گا، لیکن میں ایک پبلک فورم پہ، کیونکہ میں یہاں پہ نا ایسی کوئی بھی چیز جو کہ ایک تنظیم کا ہو، ایک آرگنائزیشن کا ہو، ایک اس کا ہو، جس سے یہ امپریشن کوئی بھی پارٹیزن شپ نظر آئے، میں اس کو ایوائڈ کر جاتا ہوں، تاکہ اس فورم کو کم از کم ہم ایک ایسے ہی پورٹرے کریں جیسے کہ ایک کامن پلیٹ فارم ہے جس میں ہم کچھ آئیڈیاز پہ بات کر رہے ہیں، اور آئیڈیاز پہ ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرد پہ جائے گا تو یہ فرد میں یہ مسئلہ، یہ فرد یہ ہے، یہ فرد ہے، آپ اس تنظیم
کی بات کرے آپ نے اس کی بات کیوں نہیں کی, آپ نے اس کی بات کی, تو اس کو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آف کورس میرے پرسنل کچھ ویوز ہیں اس چیز کے بارے میں, اور میں کچھ افراد کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان کو فالو کیا جائے. کچھ افراد کے ساتھ میرے اکا دکا چھوٹے موٹے نکات پہ اختلاف بھی ہوگا, اور جو ہم اختلاف کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کامن کازز کے لیے کام کر سکتے ہیں, لیکن میں پہلا والا پوائنٹ میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے میں اس کو ذرا ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں, جو کہ ہے کہ عام ٹریڈیشنل جو علماء ہیں وہ اسے تھوڑا سے سائڈ لائنڈ ہیں. ایک ایسا امپریشن پڑتا ہے, اور یس ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے, بظاہر ایسا نظر آتا ہے, اور آپ نے خود بھی اس کو کریکٹ کیا اپنے پوائنٹ کو کہ ہاں گراؤنڈ لیول پہ انڈیویجول لیول پہ آپ کو ایک کوآپریشن ہو سکتی ہے کہ ہو, لیکن وہ ایک آپ کو ایک بگر اسٹریٹجک لیول پہ نظر نہیں آتی. اس کی ایک بڑی ایک آبویس وجہ ہے. اسٹریٹجک لیول پہ جو مین اسٹریم علماء ہیں ان کے اس سسٹم میں کافی سارے سٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی پورا جو مدرسہ انٹرپرائز ہے, پورا جو اسٹرکچر ہے, جو سیٹ اپ ہے, اس کی وجہ سے ایک ان کی ایک تھنکنگ انہوں نے 1857 آنورڈ بلڈ کی ہے, اور وہ یہ کہ ہم اسٹرکچر کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ کلیش میں نہیں آئیں گے. تو ان کے اس گروہ کے اندر پھر انڈیویجول لوگ نکلتے رہے ہیں مختلف ٹائم پہ, گروہ تنظیمیں بنا کر جو اسٹرکچر کے ساتھ لڑتے بھی رہے ہیں, اسٹرکچر کے ساتھ کلیش بھی کرتے رہے ہیں, اور وہ ان کو اسٹرکچر نے کرش کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ تھنکنگ بڑی ڈیپلی پینیٹریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے ایسی بات نہیں اٹھانی جو پورے اس میگا اسٹرکچر کو کولیپس کرتے, جو کہ خواہ یو این کا اسٹرکچر ہو, انٹرنیشنل آرڈر ہو, نیشن اسٹیٹ ہو, یہ 73 کنسٹیٹیوشن ہو, یا جو اسٹیبلشمنٹ جو اسٹریٹجک ڈیسیجن لیتی ہے اسٹیٹ کی ڈائریکشن میں, اس میں ایک چھوٹا موٹا اختلاف تو کر سکتے ہیں, جیسے وار آف ٹیرر ہے. تو انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو اس حد تک, یعنی وہ تاکہ انہوں نے فتویٰ 1800-1900 علماء نے جا کے سٹیمپ لگا دیا کہ یار یہ وار پاکستان میں جہاد شاد سب غلط ہے, بجائے یہ کہ وہ یہ فتویٰ دیتے کہ وہ غلط ہے, اپنی جگہ پہ غلط ہوگا پاکستان فوج کے ساتھ لڑنا, لیکن سب سے پہلے تو پاکستان فوج کا یہ لڑنا یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے. وہ فتویٰ نہیں دے سکے, لیکن یہ فتویٰ دے دیا کہ جو ان سے لڑ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو آپ کو پہلے 100 دفعہ یہ فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ آپ کو امریکہ اتحاد میں جانا کفر ہے, یہ فتویٰ دے دیتے, پھر آپ یہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں تو کوئی غلط نہیں تھا کہ جی آپ کو مسلمان فوج سے نہیں لڑنا چاہیے. یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ دیر از اے جینٹل مین ایگریمنٹ ایٹ اسٹریٹجک لیول, جو کہ آپ کو ایک اسٹرکچر کا ایک ایگریمنٹ نظر آتا ہے, بیکاز آف دا اسٹیکس دے بلیو دے ہیو ان دا سسٹم, کہ اس سسٹم میں مدرسہ ہی بچا رہے تو یہ بھی بہت ہے. اس سے ہی ہم آہستہ آہستہ اویئرنیس کر کے کچھ نہ کچھ اصلاحات کر کے تھوڑی بہت غیر اسلامی قانون سازی میں ہلکی پھلکی ریزسٹنس ڈال کر کچھ تو کر ہی سکتے ہیں. اگر ہم لڑ لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ جو ان کی ایک ریشنل اپنی طرف سے انہوں نے اپنے مائنڈ میں ڈیفیٹسٹ تھنکنگ بلڈ کی ہوئی ہے, یہ اس کا اثر ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خلافہ کا ڈیمانڈ یا کال کا مطلب بیسیکلی میگا لیول پہ کلیش لینا ہے اسٹیٹ کے ساتھ, اسٹرکچر کے ساتھ, اور اس نیشن اسٹیٹ کے ساتھ, اور انٹرنیشنل آرڈر کے ساتھ, جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے. یہ میں بات صرف پاکستان پہ چھوڑیں, یہ تو آپ کو افغان طالبان کے لیول پہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی اس انٹرنیشنل آرڈر سے لڑنا نہیں چاہتے, اس کے ساتھ کلیش نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں ملک کے اندر ہم جو کرنا چاہیں کریں, باہر ہم وہی کر رہے ہیں جو دنیا کا آپ لوگوں نے نظام بنایا نا, کفریہ نظام, انٹرنیشنل آرڈر, یونائٹڈ نیشن, IMF, ورلڈ بینک, FATF, ICJ, اس کے ساتھ ہم بھی کوئی پڈا نہیں ہمارا, ہم اس میں ممبرشپ چاہیے, ہم اس کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں جی پلیز وہ نہ کریں, ہم تو سب کو ساتھ باہمی پر امن بقائے میں باہمی سے رہنا چاہتے ہیں, بس ہمیں ملک میں اندر اپنی سوشل سسٹم جو نافذ کرنا ہے, جوڈیشل کرنا ہے, اس پہ پلیز مت چڑھیں, باقی ہم بھی آپ کو نہیں چڑھتے. وہ تو خود یعنی اس لیول پہ جو تھوڑے ہمارے بریو لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم کے خلاف, امریکہ کے خلاف جہاد کیا ہے, 42 ملکوں کو شکست دی ہے, ان کے پاس بھی یہ ویژن نہیں ہے کہ وہ اس لیول پہ جائیں, تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو نیچرلی یہ ایک وژن کا مسئلہ ہے, ایک جینٹل مین ایگریمنٹ ہے, یا ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ یہی ہے کہ ہمیں سسٹم کے اندر رہنا ہے, اور ہم میں سے جو بندہ جو گروہ, چھوٹا موٹا گروہ نکل کے اسٹیٹ سے کلیش لیا ہے وہ کرش ہو گیا ہے. تو اس لیے اگر آپ لانگ ٹرم سروائیو کرنا ہے تو آپ کا میگا اسٹرکچر کو, جو ہمارے مدرسہ انٹرپرائز ہے, اس کو آفیشیلی اسٹیٹ سے کلیش نہیں لینا. تو یہ ایک میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس کو آفیشیلی اون نہیں کریں گے, پرائیویٹلی اون کریں گے, آن اینڈ آف خلافت کی بات بھی کر لیں گے, آن اینڈ آف جو ہے تقریر میں نظام کی بات بھی کریں گے, کچھ لیول پہ اپوز بھی کر لیں گے, کبھی کبھی کہیں گے کوئی فرض نہیں ہے, یہ علماء کا فرض ہے, آپ کا فرض ہی نہیں ہے, چھوڑیں, 73 کا ٹھیک ہے, یہ ووٹ امانت ہے, شہادت ہے, گواہی ہے. حالانکہ ان کے والد صاحب اس کو کفر کہتے رہے, اور بیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر امانت, شہادت اور گواہی کے ارریلیونٹ احکامات یہاں امپلیمنٹ کروا رہے ہیں.
یہ شو کرتا ہے کہ دیر از اے اسٹریٹجک تھنکنگ کا مسئلہ ہے. اور باقی نیچے جو علماء ہے پھر وہ اس اکابر کے خلاف نہیں جانا چاہتے, وہ ان کو اکابر کی غلطیاں معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ خاموش رہتے ہیں. ان کو پورا بینکنگ سسٹم کے اندر سارا کرپشن پتہ ہے, اس کے باوجود وہ خاموش رہتے ہیں کہ اپنے اکابر, کیونکہ علماء کے اندر یہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے کہ اپنے اکابر کی غلطی کوتاہی کو بھی ایک بڑے ہی تمیز کے ساتھ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ ایک بڑے ہی طریقے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. وہ بالکل بھی کلیش یا اوپنلی اپوز نہیں کرتے بیکاز آف دا احترام کا جو رشتہ ہے ان کا, اس وجہ سے. تو دیٹس پرائمرلی دی ریزن وائی دس از, آپ کو کنونشنل ٹریڈیشنل علماء میں اس طرح سے ایک پاپولر وہ چیز نظر نہیں آتی. جی آخری سوال, جیسے کہ جو بھی چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پر مطلب جنرلی ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی غلطی کرتی ہے اور دوسری پارٹی جو اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. تو آپ کے پاس تو مطلب کافی اچھا بڑا آپشن ہے کہ جو بھی پارٹیز ہے سب کو آپ ایکسپوز کر سکیں. تو لائک ان مین اسٹریم میڈیا یا پھر آپ یوٹیوب کے چینل کے تھرو لے لیں یا پھر کیسے بھی وی لاگ کے تھرو یا کیسے بھی, وہ چیز ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹی کے اسپوک پرسن سے ڈائریکٹ 1-to-1 جو ہے ڈیبیٹ کوئی نہیں ملتا کہ تم جو یہ شرک کر رہے ہو یا پھر جو بھی ہے یہ جو تمہارا نظام ہے یہ غلط ہے, اس کو پبلکلی ریفیوٹ نہیں کیا جاتا جس سے عوام کو بھی سننے ملے. اس کو ٹیبل ٹاکس کو بنانے کی کوئی کوشش مجھے نظر نہیں آئی, جبکہ ساحل ندیم صاحب اور آپ جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک کلسٹر بنایا ہوا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھی پہل ہے. بٹ اسٹل لائک مین اسٹریم ابھی بھی خالی ہے, کیونکہ جیسے تیمور جیسے لوگ اپنے مارکیٹ بنا لیتے ہیں, آ جاتے ہیں اور اور بہت سارے جو بھی گھٹیا سے گھٹیا آئیڈیا ہے وہ سوسائٹی میں آ جاتا ہے آسانی سے. بٹ یہ والا جو آئیڈیا ہے جو حق کا آئیڈیا, یہ دور دور تک نظر نہیں آتا, اسپیشلی آن لائک ان دیٹ میٹر. جزاک اللہ خیر, یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور اس کی بھی بڑی اچھی وضاحت بھی موجود ہے. دیکھیں ڈاکٹر تیمور رحمان کو نا آفیشیل سپیس ملتی ہے, ہمارے جان کو پبلک سپیس ملتی ہے اس کو. اور یہ دیکھیں ہمیں جو یہ فری سوسائٹی نظر آتی ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ عرب میں بہت سختی ہے اور یہاں پہ کافی کھلی سوسائٹی ہے نا. ایکچولی کھلی بالکل نہیں ہے, یہاں پہ انویزیبل لائنز ہیں اور وہ لائن ہم بار بار کراس کرتے ہیں اور ہم اس کو بھگتتے بھی ہیں. اور ہم جب ایک ٹویٹر سپیس کر لیتے ہیں نا, ٹویٹر ٹرینڈ کر لیتے ہیں نا, تو اس کے ریپرکشنز ہمارے جتنے بندے اٹھائے جاتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لائن کہاں پہ ہے. وہ ہمیں لائن کا ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کس لائن تک ہم پہنچتے ہیں, تو وہ اس کو اپنے آپ کو زیادہ اینٹی اسلام شو نہ کرنے کے لیے وہ ہاتھ نہیں ڈالتے, اور کس لائن کو ہم کراس کرتے ہیں تو ہمارے اوپر سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ہمارے پیجز بھی اڑ جاتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل بھی اڑ جاتے ہیں, ہمارے وی لاگ بھی بلاک ہو جاتے ہیں, ہمارے بندے بھی اڑ جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتے ہیں. وی نو دا لائنز ایکچولی. سو یہ جو آپ کو اوپن سوسائٹی نظر آتی ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ کتنا کھل کے کام کر رہا ہے, یہ کھل کے کام کر رہا ہے, تو یہ کھل کے کام نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے. آپ کو جو مین اسٹریم میں جو نظر آتا ہے نا, جو کہ باقی اسلامسٹ ہیں, ان کے پاس سپیس ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کے ترہتر کے آئین کو, قومی سٹرکچر کو, باقی ڈھانچے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ریفارم کی بات کرتے ہیں, وہ اس کو اکاڑنے کی بات نہیں کرتے, وہ نظام کو الٹنے کی بات نہیں کرتے. میں تو آپ سے ایک آرگومنٹ رکھ رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی کھل کے کام کر رہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی کہ میں آئین سسٹم قانون کو نہیں مانتا, میں نظام اکاڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, آخر نظام کیا کر رہا ہے پھر؟ Why and how would a nizam allow this? To hell with this democracy and freedom of speech that never exist. ٹھیک ہے, they never exist in any country literally. اپارٹ فرام ایچ ٹی ایسے ڈائریکٹ بھی کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے نا, جیسے کوئی ایکٹیوسٹ ہو, جیسے کوئی اسلام پسند کوئی اسکالر ہو. میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, میں آپ کے ابھی 2-3 ریزن بتاتا ہوں کہ کیوں بعض اوقات کچھ لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, باوجود ہے کہ وہ بڑے ریڈیکل بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھی اسٹرانگ بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی, اور وہ سنسیئر بھی ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ دیکھیں اپنے آپ کو یہ امپریشن نہیں کریٹ کرنا کہ وہ اینٹی اسلام ہے جنرلی, کیونکہ اس کے بعد عوام کی اس سے نفرت ہو جائے گی کہ یار یہ تو کفار کے ایجنٹ ہیں, وہ یہ امپریشن نہیں کریٹ کرنا چاہتی. تو میں پہلے فنڈامنٹل آرگومنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ شوڈ بی ایور الاؤنگ اینی ریولوشنریز, سمپل. ٹھیک ہے, اگر ایک اسٹیٹ ایک سسٹم کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ سنسیئر ہے, وہ تو سپیس نہیں دے گی آپ کو. پھر کچھ کو کیوں مل جاتا ہے؟ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیویجولز ہیں, یہ کچھ بڑا کیا اکاڑ لیں گے ہمارا. ٹھیک ہے, ان کے پاس اتنی نہ کیپیسٹی ہے, نہ استطاعت ہے, نہ اس کی اپروچ ہے. یہ چیخے گا بس 20-30 سال چیخے گا, آخر میں کہے گا لوگ ہی برے ہیں جی, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, میں نے اتنی کوشش کی کوئی نہیں سن رہا, آخر میں اس نے مرکب جانا ہے, کیا کر لینا ہے اس نے. تو ہاتھ مت ڈالو, کرنے دو, شو کرو کہ سوسائٹی بڑی اوپن ہے.
ٹھیک ہے. اگر اسٹیٹ کو لگے گا کہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، یا ایک انڈیویجول ہے یا چند لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہر محلے میں کوئی انجمن عاشقان مصطفیٰ اور انجمن فلانا اور تحریک خلافت اور فلاں موومنٹ کے نام سے بنے ہوئے ہیں، ڈونٹ انٹرپٹ دیم. ٹھیک ہے، پہلا ان کی تھنکنگ یہ ہوگی کہ مت کریں اگر یہ کر نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس سسٹمز نہیں ہیں، یہ آ بھی جائیں گے تو کیا کریں گے، آخر میں فیل ہو جائیں گے، بدنامی ہوں گے، آئیں گے بھی نہیں. ان کو ایک ناظم شپ ہی مل جائے نا تو یہ ختم ہو جائیں گے، وہ ان کو بھی نہیں چڑھیں گے. تیسرا وہ ان کو بھی نہیں چڑھیں گے جن کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس منہج نہیں ہے افیکٹولی چینج لانے کا. مثال کے طور پر اگر کسی کا خیال ہے کہ میں 10 لاکھ لوگ جمع کر کے چڑھائی کر دوں گا اسٹیٹ پہ نا، لوگ حکومت کہتی کرنے دو ان کو، لیٹ سی وہ کیا کر لیں گے، ہم ان کو بون کے رکھ دیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسٹیٹ کا. یہ بھی جب ہم ایک دفعہ بندے اٹھائیں گے نا کہ سارے بندے بھاگ جائیں گے، ان کے پکے بندے 100 بھی نہیں ٹھہریں گے ان کے پاس، میں دیکھ لوں گا ان کو. اسٹیٹ کہتی کرنے دو ان کو. تو وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ شو کرتی ہے کہ وہ ایک اوپن سوسائٹی ہے، یہ اسلام، ہم تو خود اسلام چاہتے ہیں. اگر اسٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیکولرائزڈ ہیں، اسٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ ڈرائے جا سکتے ہیں، اسٹیٹ کو یہ لگتا ہے کمپرومائز کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کل ہم شفٹ کروا دیں گے، انقلابی ٹون سے ڈیموکریسی پہ لے آئیں گے، کل اس کو فلاحی تنظیم بنا دیں گے، اسٹیٹ نہیں چڑھے گی آپ کو سپیس دے گی تاکہ اپنا امپریشن یہ کریٹ کرے کہ یار یہی پاگل لوگ ہیں، ورنہ یہاں تو اسلام کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. کوئی مدرسہ ہم نے بند کیا ہے، کوئی مسجد ہم نے بند کی ہے، یہ پارٹی بھی کام کر رہی ہے، وہ پارٹی بھی کام کر رہی ہے ہمیں، اور وہ یہ پارٹی جو کام کر رہی ہے جیسے ہی تھوڑی ریڈیکل ہوتی ہے ان کو رگڑا لگ جاتا ہے. جب منور حسن صاحب نے نا کہا کہ یہ جی شہید نہیں ہوں گے، تو منور صاحب کی جماعت نے اس کو امارت ہٹا دی تھی. اگین میں پارٹی میں کسی ایڈریس کرنے کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن دا مومنٹ یو کراس دا لائن، آپ کو لائن دکھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹس دا پوائنٹ. اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لائنز ان لوگوں کے لیے بہت سٹرونگ ہیں کہ ان کو مجھے پلیٹ فارم نہیں دے رہا ٹی وی، مجھے کوئی چینل پلیٹ فارم نہیں دے رہا، میں جاتا رہا ہوں، میں خود ان کے ساتھ ملتا رہا ہوں، یہ اینکر ساتھ بیٹھتا رہا ہوں. مجھے اور میرے ساتھیوں کو انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ پروگرام کرتے ہیں، پھر بعد میں کہا سوری یار نہیں کر سکتے، آ گیا میسج ہمیں. سو وہ نہ ان کو سب پتا ہے. خیر میں ڈسکشن کو آگے نہیں لے جانا چاہ رہا، یہ یعنی 1-to-1 ڈسکشن نہیں لے جانا چاہ رہا، میں اور سوال کی طرف جاؤں گا، لیکن بس میں نے آپ کو جو پوائنٹ سمجھانا تھا وہ میں نے آپ کو کراس کر دیا ہوا. جی ابن دراب جزاک اللہ خیر. جی نسیم عباس آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی بھائی آواز جی آ رہی ہے آپ وعلیکم کو؟ السلام. جی بردر کلیئر ہے، آپ کائنڈلی کوشچن کر لیں آپ. جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کے ذہنوں میں خلافت کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے. میں اسی سلسلے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو خلافت کے بارے میں اویئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس زمن میں نے کچھ لوگوں کو مائل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ ہمارا کوئی مرکز موجود ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دار ارقم موجود تھا، مسجد نبوی موجود تھی جہاں صحابہ آ کے رپورٹ کرتے تھے، مگر یہاں ہمارا کوئی مرکز ہی موجود نہیں ہے جہاں جا کر ہم رپورٹ کر سکیں اور نیکسٹ لائے عمل ہم اپنا ڈسکس کر سکیں. پاکستان میں کئی تحریکیں خلافت پہ کام کری ہیں، جن میں ایک حزب التحریر ہے جو کہ زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے، مگر انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں بین ہے، ان کا آفس سے نہیں ہے. تو ہم کس مرکز کی طرف دیکھیں جہاں پہ جا کے ہم اپنی تربیت حاصل کر سکیں اور اپنا آگے لائے عمل ڈسکس کر سکیں؟ جی جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو اجر دے کہ آپ نے اپنے لیول پہ کام شروع کیا، جتنا بھی جہاں صحیح پڑا اس کے مطابق آپ نے بات آگے پھیلائی اور اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی. اچھا جہاں تک مرکز کا تعلق ہے، دیکھیں تبدیلی جو ہے کسی سٹرکچر کے ذریعے ہی آئے گی، صرف اویئرنیس سے نہیں آئے گی. اس کو آگے ایک سٹرکچر، جو سٹرکچر اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ وہ سٹرکچر کون سا ہو سکتا ہے جو کہ افیکٹولی آگے لے جا سکتے ہیں. آپ نے نام لیا، میں اس نام کو بھی نہیں لینا چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ دیکھنا ہے. دیکھیں کہ اس سٹرکچر جو بھی آپ کے نظر میں مؤثر ہے، جو اچھا ہے، اس کے ساتھ کیسے جوڑا جائے. بین تو نبی پہ بھی لگا تھا مکہ میں، دار ارقم کی سیٹ اپ بھی بعد میں ختم ہو گیا تھا، پھر بعد میں ان کو پورے گھروں سے نکال کے شاہ ابی طالب شفٹ ہو گئے تھے، لیکن جو ڈھونڈنے والے تھے وہ پہنچ گئے. جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے اپنے لیے راستے نکال لیے. راستے نیٹ بھرا پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا لنکس ہزاروں ہیں، مختلف قسم کے کنٹیکٹس موجود ہیں. تو ہم اس دنیا میں نہیں رہتے کہ آپ کسی کو ریلیونٹ بندے کو ڈھونڈ نہ سکے اور اس کو اپروچ نہ کر سکے اور اس سے اپنے لیے راستہ نہ نکال سکے. اس کے علاوہ لرننگ کے لیے نیٹ پہ بہت ساری چینلز موجود ہیں، انہی پارٹیوں کے، مختلف پارٹیوں کے، جن کے ویڈیوز، ان کے آڈیوز، ان کے پروگرامز، ان کی چیزیں سب شیئر ہو رہی ہیں. یہ سپیس بھی اس طرح کے کچھ دوستوں نے اپنے لیول پہ مختلف موضوعات پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ ان آئیڈیاز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ سب اسی فورم کا حصہ ہے. آپ ان کے اسی فورم
فورمز کے ذریعے ہی آگے لوگوں سے کنٹیکٹ کر کے اپروچ کر کے جن کو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بھائی میرا دوسرا سوال ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بے شک آپ اس کا جواب نہ دیں، کہ انقلاب ایران کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وہ واقعی ادھر ایران میں اسلامی نظام موجود ہے یا پھر جو ان کا نظام ہے ولایت؟ تو اس بارے میں اگر آپ کی کوئی ویڈیو ہو وہ ریکمینڈ کر دیں مجھے، یا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو مجھے دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، میں مختصر جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ ایران ایک پرشین، نیشنلسٹک اور ایک سیکٹیرین سٹیٹ ہے، یعنی انہوں نے اپنی ریاست کو تمام مسلمانوں کی ریاست نہیں بنایا، ایک فرقے تک محدود کیا، انہوں نے ایک قومی ریاست بنایا، اس کے پکے بارڈر بنا دیے، انہوں نے اس کو پرشین ریاست بنایا، ایک ریسسٹ ریاست، ایک جو ہے ریس کے لیے بنی ہوئی ریاست کے طور پہ اس کو بنا دیا، جس کی جو تینوں چیزیں اسلام کے خلاف ہے۔ ان کا ایک فیڈرل سٹرکچر ہے جو اسلام کے خلاف ہے، انہوں نے اپنے ملک میں کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہی نافذ کیا ہوا ہے، ان کے ہاں سود نافذ ہے، تو یہ اگین اسلام کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو سوسائٹی کے اندر سارے آئیڈیاز لبرلزم کے رکھے ہیں، لیکن اوپر سے پردہ نافذ کروا رہے ہیں، جس کا نیچرلی وہ ایفیکٹیوٹی نہیں رہے گی، جس کی بعد تو عملاً انہوں نے فورن پالیسی ساری کی ساری امریکن مدار میں رکھی ہے، حالانکہ بظاہر انہوں نے اینٹی امریکن سٹانس لیا ہوتا ہے، لیکن ساری پالیسیز ان کی خواہ وہ شام میں ہو یا عراق میں ہو یا افغانستان میں ہو، تینوں جگہ پہ انہوں نے امریکن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کیا، اس کو اسسٹ کیا اور اس کو ہیلپ کیا۔ عملاً آج تک اسرائیل کے خلاف وہ ایک فائر بھی نہیں کر سکے ہیں، اور حالانکہ بڑھ کے انہوں نے بہت ماری ہیں، جس طرح سعودی عرب کرتا ہے، جس طرح باقی کرتے ہیں۔ میں صرف ایران کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ باقی مسلمان ملکوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ وہی اسلامک ٹچ ہے، صرف لوگوں کے اسلامک ٹچ کا انداز ہر ملک میں مختلف ہے۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کے نام پہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے بہت بڑے خیرخواہ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بی بی زینب کے مزار بچانے کے نام پہ 5 لاکھ لوگ مار دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا خیرخواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے کہ فورن پالیسی میں آپ کے آبجیکٹیوز ہم اچیو کریں گے، اور ملک کے اندر ہم جو کریں گے، جتنا اسلام، جتنا کیپٹلزم، جتنا ولایت فقیہ کا مکسچر بنائیں گے، وہ ہماری مرضی ہوگی۔ اور اس پہ ایک براڈ ایگریمنٹ ان کا پیرس میں ہو چکا تھا خمینی کے ساتھ، امریکن کا، اور اس کے بعد ہی یہ جس کو انہوں نے انقلاب کہا وہ لے کر آئے تھے، جس میں امریکن کنسنٹ شامل تھی، جنرل ہوزیئر اس میں شامل تھا، جس کے ذریعے یہ سارا جن کو انہوں نے انقلاب کہا اس کو اچیو کیا گیا تھا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی سردار علی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بردر۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ اس وقت تقریباً 130 لوگ اس اسپیس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ریکارڈنگ میں بھی لوگ اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا کیا پیغام ہے امت کے لیے، کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کچھ 2-3 پوائنٹس یا سٹیپس بتائیں کہ جس میں امت جو ہے اس اسٹرگل کے ساتھ جڑ سکے؟ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ سردار صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی افیکٹو، اور ویسے بھی ہم اس کو تقریباً 12 بجے کے اراؤنڈ مجھے ایڈمن نے کا انٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کے اراؤنڈ ہم اس کو پروگرام کو کلوز کریں گے، تو آپ نے بالکل آخری ٹائم پہ بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا ہے۔ دیکھیں یہ فورم صرف ایک کنٹیکٹ کا، رابطے کا ذریعہ ہے امت تک پہنچانے کا، اور میں اگین شیخ نبیل صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کے ذریعے اس طرح دوست جمع ہوئے ہیں، ہم خیال دوست جمع ہوئے ہیں، جن کے ذہنوں میں سوالات تھے، جن کے ذہنوں میں کوشچنز تھے، اور ان تک یہ بات پہنچی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک بات پہنچتی ہے اور ہمارے پاس رہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آگے پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آگے پہنچاؤ، ہو سکتا ہے جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ بہتر فہم اور سمجھ والا ہو اس سے جو پہنچا رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ سے زیادہ فہم والا ہو۔ کتنی بڑی امت اس وقت انتظار میں ہے کہ ان کے، اور وہ پریشان ہیں، اور نعوذ باللہ لیکن وہ مایوسی کا شکار ہیں کہ ان کو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آپس میں کہتے ہیں باہر بھاگو ملک سے، پاکستان سے زندہ باغ والا حساب ہے، جس کا بس چل رہا ہے اس کو کچھ امید نہیں ہے اس وقت اس سچویشن سے۔ کہیں نہ کہیں ایک ایمانی جو ہے ایک اطمینان ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ایک دن ہوگا تو صحیح، لیکن ان کو عملاً کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وقت لوگوں کو یہ امید دلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے یہ راستہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ خلافت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اس کے لیے
ایک اویئرنیس اور آرگنائز اسٹرکچر کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. یہ پہلا نقطہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات خلافت کا سلوشن پریزنٹ کریں، ڈیموکریسی ایکسپوز کریں، ان کو بتائیں کہ موجودہ نظام ہمارے مسائل کی جڑ، موجودہ حکمران ہمارے مسائل کی جڑ ہیں اور امت اور اسلام ہمارے مسائل کا حل ہے. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ جو میں اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو فورمز مل جائیں گے جہاں پہ لوگ خلافت کے بارے میں نظاموں کی تفصیلات تک شیئر کی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک یوٹیوب کا چینل ہے انٹلیکچوئل اسلام، ایک فورم ہے جہاں پہ خلافت کے نظام کے تمام ڈھانچہ، خلافت کے سٹرکچر، کرنٹ افیئرز کے اوپر کویسچنز، خلافت سے متعلق کویسچن، نظام لانے کا طریقہ کار، فقہی بحثیں، بہت تفصیل سے تمام نظاموں کی ڈیٹیلز موجود ہیں جہاں سے لوگ اس کو سمجھ کے خود آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. انٹلیکچوئل اسلام کے نام سے چینل ہے اور اس میں تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو کہ آپ کو ضرورت ہے لوگوں تک آگے پہنچانے کی اور خود سمجھنے کی. تو آپ کو خود بھی اویئر کرنا ہے، اپنے آپ کو مزید پڑھنا ہے، کیونکہ آج تو صرف ایک بیسک ڈسکشن تھی، آپ لوگ خود پڑھ بھی رہے ہیں، آپ لوگ خود بھی سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا. تو یہ اس فورم کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ بات آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کے پاس یہ کلیئرٹی آئے. اور جب لوگوں کے پاس کلیئرٹی آتی ہے تو ان کے ایکشن کے اندر نا ایک وہ آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے. اس سے پہلے جب آپ کے پاس کلیئرٹی نہ ہو تو آپ ٹوٹی پوٹی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کو ایک نظر آتا ہے راستہ تو پھر آپ کلیئر ہو کر آپ کی ہمت بن جاتی ہے اور آپ کے اندر استقامت آ جاتی ہے اور آپ پھر زیادہ حوصلے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. جی سردار بھائی آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی تو سر جزاک اللہ خیر سر، ہم فنش کرتے ہیں پھر آج کا سیشن. سر بہت ہی انٹلیکچوئل تھا، بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. جی جزاک اللہ خیر آپ سب لوگ کا، اور آپ لوگ کے سوالات کے ذریعے ہی چیزوں کو کلیئرٹی آتی ہے، کیونکہ بندہ ایک طریقے سے بات کرتا ہے، جب لوگوں کے سوالات سنتے ہیں تو لوگ کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، ڈفرینٹ کویسچنز، ڈفرینٹ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ جی اس فورم ارینج کرنے کا اور اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک بات جی پہنچانے کا. سر انشاءاللہ آپ کو بار بار تکلیف دیتے رہیں گے، تو بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم نکالنے کا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم، اللہ حافظ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی تو باقی ہمارے جتنے ممبر یہاں پر موجود ہیں تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ ہم سب یہ سب ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں کرتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہیں، کائنڈلی آپ میری پروفائل میں جا کے وہاں پہ ہمارے گروپ کا لنک ہے. ایوری ویک ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ اسپیکرس کے ساتھ ٹویٹر اسپیس کرتے ہیں، اور ویکلی ہم واٹس ایپ گروپس میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکشنز بھی کرتے ہیں. تو کائنڈلی کسی کو اگر کوئی نہ سمجھ آئے تو کائنڈلی وہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. تو باقی تھینک یو سو مچ اگین آپ سب کا آنے کا، ٹائم نکالنے کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید استقامت دے اور اس نظام پہ قائم کرنے کی جتنی جدوجہد ہم کر سکتے ہیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.